السلام ناظرین، آپ کا میزبان اعجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اگر میں ملکی سیاست کی بات کرتا ہوں تو اس وقت ہماری تمام جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور ملک ہے کہ وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ہماری معیشت کو بری طرح دھچکا لگا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ آتا ہوں، جو اس وقت پوری دنیا کی جو اکانومی ہے جس پہ بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ بھی زوال پذیر ہے۔ ہم اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، یا اس وقت جو ہم قدرتی آفت جو ہمارے ملک میں سیلاب کی صورت میں آئی ہوئی ہے، اس سے کیسے نبٹ سکتے ہیں، انہی تمام تر باتوں پہ گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ارشد عوان صاحب، جو کہ ایکسپرٹ ہیں ریئل اسٹیٹ کے اور اکانومی کے۔ تو ان سے آپ کو بھی ملواتا ہوں۔ السلام علیکم ارشد صاحب۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہم ایک تو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، دوسرا تمام جماعتیں سر اپنے سیاسی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں، تو سر ایسے میں جو اکانومی ہماری بری طرح وہ متاثر ہو رہی ہے، ڈالر دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ضروریات کی جو اشیاء ہے وہ بھی دن بہ دن ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام تر حالات کو؟ بہت شکریہ رائے صاحب اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ اور جس طرح سے ہماری اکانومی اس سچویشن میں گزر رہی ہے، سیلاب آفات آئے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک میجر حصہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، ایگریکلچر جو پروڈکشن ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور حالات کافی ڈسٹربنگ ہیں۔ جو لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا مشکل ٹائم گزر رہے ہیں، اور آنے والے 1 سے 2 سال اور کتنے مشکل آئیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم نے ابھی سے اسٹریٹجی کوئی نہ بنائی تو ہمیں بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ پچھلے اگر کئی سالوں پہلے کوئی سیلاب آیا تھا یا کوئی قدرتی آفات آئی تھیں تو اس وقت گورنمنٹ کے لوگ، سیاسی بڑی پارٹیاں، وہ لوگ انوالو ہوتے تھے۔ اور اس دفعہ جو آفات آئی ہیں، جو سیلاب آئے ہیں، اس میں آپ کو والنٹیئر زیادہ نظر آ رہی ہیں، اس میں جو سویلین کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اور اس کی ریزن یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اختلافات میں لگی ہوئی ہیں اور وہاں انگیج ہوئی ہیں، اور لوگوں نے اس کمی کو بہت محسوس کی ہے۔ اور جو پولیٹیکل پارٹیاں وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں بیسیکلی، کیونکہ پبلک آبزرو کر رہی ہے کہ اس مشکل صورتحال میں کون لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور کون لوگ وہاں پہ جا کے ہیلپ کر رہے ہیں، اور ریلیف کے جو کمپین ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لوگوں تک کپڑے پہنچا رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک ڈائنامک چینج ہو رہی ہے، اور اس وقت پبلک بہت اچھی طرح سے انہیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کون لوگ ہمارے پاس مشکل ٹائم میں پہنچ رہے ہیں اور کون نہیں پہنچ رہے۔ سر اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا ایگریکلچر بری طرح تباہ ہوا ہے، اور میرے خیال میں 2010 میں اس قسم کا سیلاب آیا تھا، دوبارہ اب آیا، لیکن سر ہم مستقل اس کا حل کیوں نہیں سوچتے؟ ہماری جو حکومتیں آتی ہیں وہ اس طرف کیوں نہیں توجہ دے رہی کہ اس کا کوئی مستقل حل سوچا جائے؟ جی، بیسیکلی پلان تو یہ ہونا چاہیے کہ ان آفات کے حوالے سے، جیسے مونسون شروع ہوتا ہے، بارشیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو ہمیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں انہیں پلان کرنا چاہیے کہ مونسون آ رہے ہیں تو مونسون سے پہلے کچھ مہینے پہلے وہ سارا پلان کر لیں کہ اس وقت ہم کیا پریڈکٹ کرنے چاہ رہے ہیں، بارشیں کس طرح کی ہوں گی، سیلاب آئیں گے تو کس لیول کے اوپر ہوں گے، اور ہمیں کس طرح سے چیزیں مینیج کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ایون کئی جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی جو جب سیلاب آ جاتا ہے، جب آفات آ جاتی ہیں، اس وقت وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی انیشیلی پلان ہونا چاہیے، پری پلان ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ مونسون سخت ہوتی ہے، سیلاب آتے ہیں، تو ہمیں کیا کیا سٹیپ لینے چاہیے، وہاں پہ یہ ویکنیس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مزید جو خاص، جیسے کچھ جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ڈیمز نئے بننے چاہیے جس سے خاص طور پہ سیلاب کو روکنے میں ہمیں بڑی مدد مل سکتی ہے، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، 2-3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو ڈیم بننے چاہیے، ڈیم کی وجہ سے پانی کا فلو ٹیمپرری آپ روک سکتے ہیں، اور اس کے بعد پلان کے تحت اس کو جو گیٹس ہیں، اس کے اوپننگ گیٹس ہیں، ان کو اوپن کر کے آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اویئرنیس دی جائے، جو جس طرح سے ہمارا کنزیومرزم پروموٹ ہوا ہے، جس طرح سے ہم چیزیں فیکٹری پلانٹڈ چیزیں یوز کرتے
होते हैं और हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और उसकी वजह से वो जो गैसेस यूज़ हो रही हैं वो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ क्रिएट कर रही हैं, उनकी वजह से बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसी का इम्पेक्ट आता है कि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही हैं और उसकी वजह से फिर सैलाब आ रहे हैं और ये आफात आ रही हैं। अच्छा सर, जो हमारी इकॉनमी दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है, हम डिफ़ॉल्टर होने के बिल्कुल करीब हैं, डॉलर है कि आए दिन उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, पेट्रोल है हालांकि आलमी मंडी में बड़ा सस्ता है लेकिन हमारी आवाम को आज भी महंगा मिल रहा है, बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफा होता जा रहा है, गैस की कीमतें आप देख लें, ज़रूरियात रोज़ जो अशिया है मर्रा के उनकी भी कीमतें इतनी हाई होती जा रही हैं, तो ये ना सिर्फ अवाम पे बल्कि एक बिजनेसमैन जो आदमी है उस पर भी आप बताएं कि कितनी असरअंदाज हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त जिस माशी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं उसमें अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हमारे बच्चों को स्कूलों में कॉलेजों में मईशत के बारे में नहीं पढ़ाया जाता और हमारे जो लीडर हैं वो भी अवॉइड करते हैं, वो भी पॉलिटिकल चीज़ों में इख्तिलाफात में उनको एंगेज किए रखते हैं। जब तक हम अपनी बच्चों को अपने आप को इकनॉमिकली अपने आप को अवेयरनेस नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे और फिर सवाल करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। हमारे जो लीडर होते हैं हम मेजॉरिटी लोग इमोशनली उनके साथ अटैच होते हैं, उनके लिए कोई उनके खिलाफ कोई बात करते हैं तो हम बहुत नाराज होते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन हकीकतन हमें सवाल करना सीखना चाहिए। हमें अपने लीडर से सवाल करना चाहिए कि हम इस वक्त माशी तौर पे जिस हालत में खड़े हैं यहाँ तक किन वजूहात की वजह से यहाँ पे पहुंचे हैं। जैसे इंडिया के हवाले से आप सुन रहे होते हैं कि माशी तौर पे कितना स्ट्रांग होने जा रहा है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने रिसेंटली आपको असिस्टेंस दी है, तो क्या यहाँ सोचने का मकाम नहीं है, सवाल करने का मकाम नहीं है अपने लीडर से कि उनसे पूछें कि जहां से जिन मुल्कों से आप अलहदा हुए थे उन मुल्कों की मईशत को देखें और अपनी मईशत को देखें, कहाँ पहुंचे और तो कौन जिम्मेदार है। जब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे, हम माशी तौर पे अपने आप को अपने बच्चों को अवेयरनेस नहीं देंगे, हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। अच्छा सर, आप बात कर रहे हैं सवाल करना तो यहाँ बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है। आपने देखा पिछले दिनों कितने सहाफियों को सवाल करने की वजह से अंदर कर दिया गया, तो आज़ादी सहाफत जो है उसको आप क्या कहेंगे उस पर? जी बिल्कुल, बर्दाश्त होनी चाहिए जी। हमारे जो मुल्क में है बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। सबसे अहम जो चीज़ है, हम छोटे छोटे पॉइंट पे इतने ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं, अग्रेसिव इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हैरानगी तौर पे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और आप इर्द गिर्द अपने देखें तो लोग डिप्रेशन में होंगे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, शुगर के पेशेंट होंगे, और उसकी रीज़न यही है कि हमें बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। हमें सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा हूं तो दूसरा भी शायद वो किसी डिफरेंट एंगल से देख रहा हो, वो एंगल मेरे से मिस हो रहा हो, वो एंगल जो उसमें उसकी नजर में आ रहा हो, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें मेंटली लोगों के ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी आपने बांग्लादेश की बात की, इंडिया की बात की, तो सर हमें एक कौम बनने में और मजीद कितना वक्त लगेगा? आप क्या समझते हैं, आज भी हम वही गुलामाना ज़हन नहीं रख रहे? हम जब तक अपनी यूथ को बहुत अच्छी तरह से अवेयरनेस नहीं देंगे कि आपके मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, जब तक हम डिबेट्स नहीं करेंगे, जब तक हम प्रोडक्टिव डिस्कशंस नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आप अगर देखें, आप स्ट्रेटजीज को देखें, कभी पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप की स्पीचेस देखें, मुख्तलिफ जलसों में वो करते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि कौन से लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हमारे अवाम को वो एक नुक्ते पे आके खड़ा कर रहे हैं ताकि अवाम का जो गौर है, जो फिक्र है, जो परेशानी है वो दूसरी साइड पे ना जाए, वो आपसे कोई पूछना शुरू ना कर दे। तो हमें अवेयरनेस की जरूरत है, हमें एक दूसरे को ये बताने की जरूरत है कि हमें अगर ग्रो करना है तो मिलके ग्रो करना होगा, और ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे जाके ग्रो कर सकते हैं। सर अगर मैं बात करूं खारजा पॉलिसी की, उसको आप किस नजर से देखते हैं? सर खारजा पॉलिसी के हवाले से डेफिनेटली हम एक ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है इस रीजन में, और इस रीजन में ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक सुपर पावर के साथ अटैच हो। हमारे रीजनल अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे रीजन के साथ हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हमें साथ लेके चलना है।
اگر ہم ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو ہم گرو نہیں کر سکیں گے. ہمیں اگر ایک اچھی پیسفل انوائرمنٹ بنانی ہے یہاں پہ تو ہمیں ریجنل جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بہتر رکھنے پڑیں گے, اور ریجنل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی فارن پالیسی کو ڈیزائن کرنا پڑے گا. سر گوادر پہ آتے ہیں. گوادر کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی قسمت کو بدل سکتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس منصوبے کو ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے؟ کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ اس میں, اور کس قدر وہ پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے؟ سر گوادر اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ صرف اور صرف اگر گوادر چل جائے تو وہ پوری آپ کی اکانومی کو سیدھا کر سکتا ہے. آپ ایجپٹ کے نئے سوئس کو دیکھیں, وہاں سے انہیں جو انکم آتی ہے ان کے بجٹ کا انالیسس کریں, اور آپ گوادر پہ جو آپ کی پورٹ جب آپریشنل ہو جائے گی اور جو چائنا کی شپمنٹس یہاں سے نکلیں گی, اور آپ کو اگر وہاں سے جتنا ریونیو آئے گا وہ ریونیو پوری آپ کی اکانومی کو سیدھا کر سکتا ہے. یہ بات ریئلائز کرانے کی اپنے لیڈرز کو, اپنے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ریئلائز کرانے کی ہے کہ اگر آپ کا گوادر آپریشنل ہو جاتا ہے اور آپ کی لاجسٹک سٹریم لائن ہو جاتی ہیں تو صرف ایک گوادر آپ کی پوری اکانومی کو سیدھا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ناظرین, ارشد صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. اچھا ارشد صاحب یہ بتائیں سر کہ اس وقت جو سیلاب سے ہماری مثلاً جو ایگریکلچر کا جو ڈپارٹمنٹ تھا پوری طرح تباہ ہو چکا ہے, لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, اس کے علاوہ لوگوں کا جو روزگار تھا وہ بھی چھن چکا ہے, تو ہم ان کو دوبارہ کیسے ری بلڈ کر سکتے ہیں؟ جی, اگر آپ انالیسس کریں کہ جن علاقوں میں سیلاب آئے ہیں جیسے سندھ کا ایریا ہے, بلوچستان کا ایریا ہے اور پنجاب کا ایریا ہے, اور بہت بری طرح متاثر ہوئے, جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ پروڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید اگلے 1 سے 2 سال کا آپ کا فوڈ کا اچھی خاصی شارٹیج ہو جائے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو لوگوں کے بزنس تھے, جابس تھیں, وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. تو اس کا حل ایک بہت اچھا ہو سکتا ہے اگر جو سرکاری طور پہ کوئی مختلف ڈپارٹمنٹ انوالو ہوں, جو این جی اوز انوالو ہوں اور کچھ بزنسز انوالو ہوں, تو بہت اچھی طرح سے اور بڑی کوئکلی ہو سکتا ہے. اور وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ انالیسس کریں پورے پاکستان کا کون سا ایریا ایسا ہے جو افیکٹ نہیں ہوا, اور وہاں پہ وہ بزنس ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, وہاں پہ وہ ایگریکلچر لینڈ وہاں پہ کچھ پڑی ہوئی ہے, تو ان لوگوں کو ان جہاں پہ ابھی بہتر ہے صورتحال ان کے ساتھ کنیکٹ کرا دیں. ٹھیک, تو اس طرح سے جتنا کوئکلی ان کو وہاں اس لینڈ پہ موو کر سکیں گے تو آپ کی فوڈ نیکسٹ آپ کو ود ان 3 to 4 month کچھ ملنا شروع ہو جائے گی. تو فوڈ شارٹیج اس طرح سے آپ کور کر سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بلوچستان, پنجاب اور سندھ سے جو ڈسٹرب ہوئی ہے فوڈ, ان کو ایسے ایریاز میں شفٹ کریں جہاں پہ آلریڈی آپ کے پاس کچھ لینڈ اویلیبل ہے اور ایگریکلچر اچھی پروڈکٹیو لینڈ ہے, تو وہ ود ان 3 to 6 month آپ کو کوئی نہ کوئی فوڈ وہاں پہ جنریٹ کر دیں گے, اور اس طرح سے فوڈ کی شارٹیج آپ کی کم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آپ کے پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بزنس کے حوالے سے انکوبیٹر سینٹر بنے ہوئے ہیں, اسٹارٹ اپس بنے ہوئے ہیں, ان کو آپ وہاں پہ لے کے جائیں اور اس یوتھ کو جا کے اویئرنیس دیں کہ اس ٹیمپریری ٹائم میں جس طرح سے آپ ڈسٹرب ہوئے ہیں, آپ اس کام کو چھوڑ کے جو پہلے آپ کا ڈسٹرب ہوا ہے آپ یہ کام شروع کریں تاکہ آپ کے انسٹنٹلی ریونیوز آنا شروع ہو جائیں. تو اس طرح سے جب لوگوں کو آپ کنیکٹ کرائیں گے نا تو آپ کو بہت کم ٹائم میں آپ جلدی ریوائول ہو جائے گی آپ کے. بالکل ٹھیک, بڑی زبردست بات کی آپ نے. اچھا ارشد صاحب, آپ چلیں میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف آتا ہوں. مجھے تو گورنمنٹ کی کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ بزنس بھی ابھی تک ہمارا زوال پذیر ہے, اور ریئل اسٹیٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس سے اور بھی بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بہت ڈاؤن تھی, بہت ڈسٹرب تھی, اور اکانومی جس طرح سے جا رہی تھی تو اکانومی کے ساتھ لنک ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, اور ریئل اسٹیٹ میں اگر ایکٹیویٹی آتی ہے تو اوور آل اکانومی میں ایکٹیویٹی آ رہی ہوتی ہے. پھر اوپر سے سیلاب آ گیا, سیلاب کی وجہ سے چیزیں بہت ڈسٹرب ہو گئیں, اور پھر ریئل اسٹیٹ میں میجارٹی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی ہوتی ہے. تو ڈالر کا ریٹ کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اور ہم جو فارن کرنسی ہے ہم اپنے پاس رکھیں تو زیادہ بہتر ہے, اگر ہم پاکستان بھیجتے ہیں تو ہمیں نقصان ہو جائے گا, شاید اتنا ریٹرن نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ ہماری اس پروگرام کو سن رہے ہیں, جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے, میں ان کو ایک بہت اہم پوائنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کمپلیٹلی بائنگ مارکیٹ ہے. آپ کے پاس اگر کہیں پہ فنڈز پڑے ہوئے ہیں, لیٹس اسیوم آپ کے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں, تو ڈالر بھی ابھی آپ انویسٹ کر دیں گے تو آپ کو بہت اچھا ریٹرن ملے گا.
اور اس ریٹرن میں آپ دیکھیں کہ اگر فیوچر میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈالر کی ویلیو بڑھے گی تو ڈالر کی ویلیو اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گی جتنی تیزی سے جیسے ہی آپ کی اکانومی بہتر ہوگی تو آپ کی پراپرٹی کی ویلیو بڑھے گی. ٹھیک ہے. جب یہ مارکیٹ بائر سے سیلر مارکیٹ میں شفٹ ہوگی تو آپ کو انسٹنٹلی بہت اچھے ریٹرن ملیں گے اور وہ ریٹرن آپ کی ایکسچینج ریٹ کو کراس کر جائیں گے. تو اس حوالے سے میں ان سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس وقت بائر مارکیٹ میں آپ کے پاس اگر فنڈز پڑے ہوئے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کریں. اس بائر مارکیٹ کا آپ کو بینیفٹ یہ ملے گا کہ جیسے اس نے شفٹ ہونے سیلر مارکیٹ میں تو آپ کو بہت اچھا ریٹرن ملے گا. لیکن سر جو اس وقت ہماری سیاسی ہم اس کو عدم استحکام کہیں, ایسی صورت میں پھر وہ لوگ کیسے انویسٹ کریں گے جب ان کو پتہ ہے کہ حکومت آج گئی کل گئی, پتہ نہیں اس حکومت کا ہے بھی یا ان کی نیکسٹ پالیسیز کیا ہوں گی, تو ان کے ذہن کو کیسے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے؟ جی, جو لوگ ان حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ نیکسٹ 3 to 4 منتھ میں یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. جیسے ہی ابھی اکتوبر شروع ہوگا تو آپ کو کئی سگنل ملنا شروع ہو جائیں گے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو رہی ہیں. نومبر میں پھر بہت بہتری آ جائے گی, دسمبر میں اس سے زیادہ بہتر حالات ہو جائیں گے. تو جو یہ حالات ہیں یہ چینج ہونے جا رہے ہیں اور شاید 3 سے 4 مہینے میں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اچھا سر, یہ جو آپ کا سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ تقریباً ایک انڈسٹری بن چکا ہے, کیا وجہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آپ لوگوں کو ان بورڈ کیوں نہیں لیتی جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں؟ اس کی سر ریزن یہ ہے کہ لوگ گورنمنٹ کا اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے اس انڈسٹری کے اوپر. اگر ان کا فوکس ہو, کیا وہ اس انڈسٹری کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے, جبکہ وہی آپ والی بات کی یہاں ریونیو سب سے زیادہ آپ لوگوں سے جا رہا ہے گورنمنٹ کو. جی بالکل, اہمیت نہیں سمجھ پا رہے. اگر وہ اہمیت سمجھ لائے, مثلا میں آپ کو 2-3 پوائنٹ بتاتا ہوں. پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ ہے. اگر اوورسیز پاکستانی کو یہ سپورٹ کریں, ٹیکس میں انہیں فیور دیں, ٹیکس ان سے آلموسٹ 0 لیں یا ان سے ہاف ٹیکس لیں, اور وہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں آ کے انویسٹمنٹ کریں, اور پھر وہ اوورسیز پاکستانی جن کا پاکستان سے باہر کنسٹرکشن کا ایکسپیرینس ہے, ظاہر ہے پاکستان سے باہر بہت سارے پاکستانی ایسے کنسٹرکشن انڈسٹری میں دبئی میں کام کر رہے ہیں, سعودیہ میں کام کر رہے ہیں, وہ آ کے یہاں پہ کنسٹرکشن کے پروجیکٹ شروع کریں تو آپ کی اکانومی کو صرف ریئل اسٹیٹ بھی سیدھا کر دے گی, پوری اکانومی آپ کی بہترین ہو جائے گی, کیونکہ وہ لوگ سسٹم لے کے آئیں گے, پروجیکٹ کا ان کا ایکسپیرینس ہوگا, اور وہ انویسٹمنٹ جب انجیکشن ہوگی آپ کی اکانومی میں تو ڈیفینیٹلی آپ کی اکانومی پوری سیدھی ہو جائے گی, بہترین ہو جائے گی. سر, آپ کی فیلڈ میں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آتے, کیوں نہیں گورنمنٹ کو سجیشن دیتے اس طرح کی؟ گورنمنٹ کو مختلف پلیٹ فارم کے اوپر سجیشن دی جاتی ہیں, لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کے لیول کے اوپر جب وہ سجیشن آگے پاس آن ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اتنی 100% پاس آن نہیں ہو پاتی اور ان پالیسیز کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. یہ المیہ ہوتا ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی بجٹ بن رہا ہو, بجٹ سے پہلے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے, ان کے ساتھ میٹنگز کی جائیں, اور کوئی ایونٹ رکھا جائے, وہاں پہ اوپینین لیا جائے, تاکہ جب بجٹ آئے تو بجٹ میں انہی کی پرپوزل کو شامل کیا جائے. اگر وہ ہو جائے تو وہ بہت بیسٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ریورس ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو لوگ بجٹ بناتے ہیں وہ بجٹ میں اپنی جیسے ان کے مائنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد جب انڈسٹری پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے, احتجاج کرتی ہے, تو پھر چیزوں کو ہلکا ہلکا ریورس کرنا شروع کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں آتا ہے اکانومی میں. اگر اکانومی میں آپ کو پازیٹیو امپیکٹ چاہیے تو بجٹ سے پہلے آپ کو ڈسکشن کرنا پڑیں گی انڈسٹری کے ساتھ, انڈسٹری کی لیڈرشپ کے ساتھ, تب اچھی پرپوزل بنیں گی اور اچھی پالیسیز آئیں گی. اچھا سر, اگر میں موجودہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس میں بڑی جدت آ چکی ہے, خاص طور پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑے پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں. تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے سر اس کے لیے کوئی لرننگ قسم کے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جہاں بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کریں اور اس کے بعد وہ اس فیلڈ میں آئیں؟ جی بالکل, اس چیز کی بہت ضرورت ہے, اور اسی ضرورت, اسی گیپ کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی ٹریننگ انٹروڈیوس کرائی ہے. اس وقت ہماری آن لائن ریئل اسٹیٹ کی ٹریننگ اویلیبل ہے اسٹارٹ اپ اسکول کی ویب سائٹ کے اوپر. اس کے علاوہ ہم لائیو ٹریننگ دے رہے ہیں. اکتوبر میں ہمارا سیشن آ رہا ہے 2 دنوں کا اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ ٹریننگ کے حوالے سے. تو ایسے یوتھ جو ریئل اسٹیٹ کو سیکھنا چاہ رہی ہے اور اس انڈسٹری کے بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے, تو ان کو میں انوائٹ کروں گا کہ وہ ٹریننگ ضرور
हासिल करें और उससे अपने स्किल को पॉलिश करेंगे। जितना आप पॉलिश करेंगे उतना आप अपग्रेड होंगे, उतनी आप बहुत कम वक्त में आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। तो रियल एस्टेट में ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च की है और ट्रेनिंग से आपको माइंडसेट आपका डेवलप होगा, आपको मॉडलिंग डेवलप, कॉन्फिडेंस आएगा, मार्केटिंग की टेक्निक सीखेंगे और टेक्नोलॉजी से कैसे बेनिफिट लेना है, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा इस वक्त इन है वो टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम आपने बेनिफिट उठाना है। तो वो हम अपनी ट्रेनिंग में कवर करते हैं कि आप किस तरह से बेनिफिट लेंगे। सर अभी आपने इंस्टीट्यूट का, अगर हमारे कुछ स्टूडेंट यदि आपसे रब्ता करना चाहें तो आपका ईमेल नंबर क्या है, कैसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल, हमारा वेबसाइट है realtorscoach.pk। यहाँ पे प्रोग्राम में भी आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कांटेक्ट नंबर भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अगर नेक्स्ट अक्टूबर सेशन में आप आना चाह रहे हैं तो फ़ोन नंबर है 0318-300-9797। तो इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारा जो अक्टूबर में सेशन आ रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन भी अपनी करा सकते हैं। सर एक और आखिरी सवाल है मेरा मुख्तसर सा, क्या आप समझते हैं इसको इंडस्ट्री तो हम कहते हैं, इसके लिए कोई वजारत वगैरह भी होनी चाहिए जहां आप लोगों के मसाइल, जिस तरह आप लोग अक्सर मसाइल से दो चार रहते हैं, तो वहां पे तरजीह बुनियादों पे उनको हल किया जाए, कोई आपकी नुमाइंदगी करने वाला असेंबली में भी हो? जी बिल्कुल, हमारा एक स्पेसिफिकली मिनिस्टर होना चाहिए जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को देख रहा हो और हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में पहुंचाए, असेंबली के फ्लोर पे पहुंचाए और जब पॉलिसीज बनती हैं वहाँ पे हमारी आवाज़ को पहुंचाए। अगर इस तरह के कोई अथॉरिटी, कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारा वहाँ पे होगा तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। और वो ऐसा होना चाहिए जिसको रियल एस्टेट के हवाले से अच्छी अवेयरनेस हो, उसे एक्सपीरियंस हो, उसे पता हो कि रियल एस्टेट की वजह से पब्लिक का कितना बेनिफिट हो सकता है। मसलन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, डाटा हम देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 10 मिलियन रेजिडेंशियल यूनिट्स की शॉर्टेज है और हर साल 4 लाख यूनिट्स ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे लोग जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन तक हमने घरों की सहूलत पहुंचानी है। वो वही कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर कोई हमारा स्पेसिफिक हो, पार्लियामेंट तक, कौमी असेंबली तक हमारा आवाज पहुंचाए, तब ये पॉलिसीज बनेंगी और उन लोगों को अपने घर मिलेंगे जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते और रेंट के घरों में रह रहे हैं। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान की बातें सुनी, फैसला आप पे छोड़ते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।